بچوں کی لاشیں کیا اس ریاست کے لیے, کیا اس آئین کے لیے, کیا اس حکومتی عہدیداران کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ جب بات آتی ہے تو جذبہ ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں بات ہوئی تو آپ سنیں, آپ کو جذبہ نہیں ہے سن سکے. اب میں نے ان کی دکھتی رگ پہ آپ بات اپنی کی ہے. سیٹ پہ السلام علیکم. ابھی جب ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں تو اسی موقع کے اوپر کراچی میں احمد چنوائے جو سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ مغوی نوجوان ہے 24 سالہ لاریب, جس کو رینجرز نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ہم نے بازیاب کروایا. اغوا برائے تاوان 20 لاکھ روپے کے مطالبے کے اوپر اس کو اغوا کیا گیا تھا, اور اس کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ کافی خوفناک ہے. سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی کے چنوائے صاحب جو ہیں یہ گورنر ہاؤس میں ان کا آفس ہے, اور عام طور پر جانا یہی جاتا ہے کہ کافی ایکٹیو ہے یہ کمیٹی کراچی کے اندر. جو اس طرح کی اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتے ہیں اس میں جو لوگ اغوا کار ہیں اور جن کا بچہ اغوا ہوا ہوتا ہے, یا جو نوجوان یا جس گھر سے کوئی بندہ ان کا اغوا ہو جاتا ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ فیسیلیٹیشن کا رول کافی ادا کرتے ہیں. ماضی میں ایسا کوئی چارج میرے ذہن میں نہیں ہے جو احمد چنوائے کی ذات کے حوالے سے سامنے آیا ہو. باقی کویسچن مارک 100 ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کوئی چارج نہیں میرے علم میں آج تک نہیں ہے. لیکن آج جو صبح 5:30 بجے رینجرز ان کے گھر گئی, جو چنوائے صاحب کہتے ہیں کہ وہ اغوا کاروں کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ کرنے آئے تھے. ابھی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا, لیکن جو چیز ایکچولی رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کے گھر چھاپا مارا گیا, جہاں سے کچھ ڈاکومنٹ سیز کیے گئے ہیں ان کی ریزیڈنس سے. 15 لاکھ روپے اغوا کاروں نے مانگے تھے, اور چنوائے صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے کوئی کیش بھی برآمد نہیں ہوا اور ایسی کوئی چیز بھی, اور لڑکا بھی برآمد نہیں ہوا. جو رینجرز کی پریس ریلیز ہے وہ کہتی ہے کہ آج مورخہ 27 جنوری 2015 صبح 4:30 بجے رینجر اسپیشل ٹاسک سیل نے سوراب گوٹ کے علاقے انڈس پلازا میں کارروائی کرتے ہوئے 24 سالہ مغوی لاریب کو بازیاب کرا لیا. مغوی کو کل سائٹ کے علاقے سے اغوا کیا گیا اور اس کی رہائی کے لیے 20 لاکھ تاوان مانگا گیا. رینجر اسپیشل ٹاسک سیل تکنیکی اور انٹیلیجنس گراؤنڈ کے اوپر اس نوجوان کا پتہ چلایا. یہ آفیشیل ہینڈ آؤٹ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کوئی بڑے جو سینئر عہدیدار ہیں رینجرز کے, وہ ہمارے سے بات کر کے اور بتا سکیں کہ انہیں چھاپا مارنے یا انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے کیوں جانا پڑا 5:30 بجے چنوائے صاحب کے گھر. لیکن جو رپورٹ ہوا ہے کراچی سارے سے, میں اسی کے اوپر جاؤں گا کہ چھاپا مارا گیا ہے میں چنوائے صاحب کے گھر 5:30 بجے. دوسرا جو آج کے پروگرام میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ چودھری اعتزاز احسن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو سنواؤں گا بھی. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ نون لیگ نے براہ راست انہوں نے چارج لگایا, اور حلقہ تھا شیخ روہیل اصغر کا, 1,20,000 ووٹ لے کر یہ جیتے, اور ان کے مقابلے میں چودھری اعتزاز کی اہلیہ 6,990 ووٹ لے پائیں. 6,990 اور 1,20,000 ان کے. ولید اقبال صاحب جو جسٹس جاوید اقبال کے صاحبزادے بھی ہیں, علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں, انہوں نے اسی حلقے سے تقریباً 40,000 کے قریب ووٹ لیا تھا. تو مقابلہ تقریباً ون سائیڈڈ ہی نظر آتا ہے ووٹوں کے اعتبار سے. لیکن اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن نون لیگ نے چرا لیا, اور وہ صرف اس حلقے تک نہیں کہا, انہوں نے اوور آل کنسیپٹ میں اس کی سٹیٹمنٹ دی, اور حامد زمان جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اس کو بھی کوٹ کیا, اور قصور والے حلقے سے چودھری منظور کا کیس جو ہے وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. اور دوسرا ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ فارم 14, 15 100 سے زائد حلقوں میں ان کا مسنگ ہے, اور یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے. اگر یہ مسنگ ہو تو میں نے کہا کیا ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ری پول ہوگا, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے, وہاں ری پول نہیں ہوتا, ری الیکشن ہوگا کیونکہ لیگل ڈاکومنٹ مسنگ ہے. تو یہ دو ٹاپک ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پہلا ٹاپک ہمارا سیکورٹی سچویشن, اور دوسرا الیکشنز. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ روہیل اصغر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. شیخ روہیل اصغر صاحب ویری وارم ویلکم. لاہور سے ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ولید اقبال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب, آج ان کی کئی میٹنگ ہے اس وقت, لیکن وہ ہمیں ٹیلی فون لائن کے اوپر جوائن کر لیں گے پروگرام کے دوران. شیخ روہیل اصغر صاحب آپ سے آغاز کروں گا, پہلے ہلکے والا ہی معاملہ ڈسکس کر لیں کیونکہ یہ پیپرز آپ کے پاس بھی فائل ہاتھ میں ہے. جی پروڈیوسر صاحب ہمارے کچھ بتا رہے ہیں. جی پروڈیوسر صاحب, اچھا جی پہلے چودھری اعتزاز صاحب کے وہ سٹیٹمنٹ سنوا دیجئے پھر اس کا جواب لیتے ہیں. پلے کریے گا. جی الیکشن چرایا کس نے؟ یہ الیکشن تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے چرایا. کانٹر فائلز مسنگ ہے, فارم 14, 15 نہیں ہے, وہاں پہ ووٹس نہیں ہے, تھیلے سے ردی نکل رہی ہے, تو وہاں پر اب کیا ہوگا؟ وہاں پہ ری پول ہوگا ان پولنگ سٹیشنز کے اوپر, کیا چیز ہوگی؟ ری پول نہیں, کیا الیکشن تو آپ کہتے ہیں نا کالعدم ہو گیا. یہ ری الیکشن کا ہے. یہ ری الیکشن ہوگا. ری پول وہ ہوتا ہے جہاں مائنر دھاندلیاں ہوئی ہوں,
جی چودھری صاحب کہتے ہیں ری الیکشن ہوگا, ری پول نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہی مسنگ ہے, لیگل ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں الیکشن نون لیگ نے چرا لیا. یہ دو بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھیں, آپ کو براہ راست اس کا جواب چاہتا ہوں آپ سے. بسم اللہ الرحمن. ندیم صاحب, اصل پہ اس ملک میں نہیں بلکہ میرے خیال میں نے دیکھا ہے کہ الزام تراشی آسان ترین چیز ہے. آپ آئیے, بیٹھیے اور آپ بات کر لیجئے. پہلی بات تو مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ 1-1 کیا تھا تو ان کو پورا ایک فیل تھا جو چاہے جو ان کے منہ میں آئے وہ کہتے چلے جائیں اور آپ سنتے جائیں. یعنی کہ آج میں نے خود آپ کو بتایا, یہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اہلیہ نے کتنے ووٹ لیے تھے. اب دوسری بات, جو میں ادھر آپ کو تھوڑا اس کو بریف کر دوں. پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے آپ کے امیدوار کی اہلیت. میرے یہ بات علم میں تھی کہ موصوف کی اہلیہ جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایسوسیشن کی چیئرپرسن ہے, اور اس کی برات لینا آپ ایک سائڈ پر رکھیے, سیلری آپ چھوڑ دیجئے اس کو, وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. LPG ماشاءاللہ جب سے محترم بینظیر بھٹو صاحبہ نے الاٹ کیا کوٹا تو وہ تو وارے نیارے ہیں. برات آپ لیں گے, آپ تب بھی ایلیجیبل نہیں الیکشن کے. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اس میں کچھ رانگ ڈوئنگ ہوئی تھی, میل پریکٹسز تھیں وہ جو LPG کا کوٹا والی. میں نے کہا آپ اس چھوڑ دیں. میں تو آپ کیا کہا, وہ تو وارے نیارے ہیں نا جی اس کے. اس میں صرف میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا تھا, اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے. لیکن جب آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں تو پھر اس میں کرپشن تو پھر ایک سائڈ تو آ جاتی ہے نا. پھر کیا وضاحت کریے آن ایئر. مطلب آپ اگر اوپن اس کا کریں آکشن تو اس میں کو بہت ساری بڈیں آ سکتی ہیں, بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں, ہائر پرائسز پہ آپ کو لوگ آ سکتے ہیں. تو وہ اوپن بیڈنگ نہیں ہوئی؟ نہیں, یہ تو مخصوص لوگوں کو دیا گیا تھا نا اس وقت. تو اس لیے میں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, اب اس میں اہلیت تھی, میں نے نہیں چیلنج کیا اس لیے کہ میرا خیال یہ تھا کہ سب کو ایک جیسا میدان ملنا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کے بعد اب الیکشن کا دن ہوتا ہے, اچھا ہر الیکشن پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, کوئی لوگ لڑتے ہیں آپس میں, جھگڑتے ہیں. ناٹ اے سنگل کیس, کوئی ایک انسیڈنٹ بھی وہاں پہ رپورٹ نہیں ہوا کوئی اس قسم کا, کوئی آپس میں کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی اس قسم کا. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی پولنگ کے بعد کی باتیں. پولنگ کے بعد آپ کے پولنگ جو ایجنٹس ہیں ہر پارٹی کا, جتنے لوگ وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں, اگر ان کے پاس پولنگ ایجنٹس موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے. میں نے کچھ نہیں, اس کے بعد میں نے آپ کو یہ پہلی بات کہی کہ آپ کی اہلیت میں نے چیلنج نہیں کی. آپ کسی ایک جگہ انفلوئنس ثابت کر دیجئے کہ بحیثیت کینڈیڈیٹ یہ میرا پروگریٹو تھا کہ میں حلقوں میں جاؤں, پولنگ اسٹیشن کو وزٹ کروں, میری عادت میں شامل نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ الیکشن میں کوئی گڑبڑ نہیں, میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ نے چیلنج کیا, پولنگ اسٹیشن پہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے, میں یہ آپ کے لیے میرا خیال تھا کہ آپ شاید دیکھیں گے, میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا, میں اس قسم کی گفتگو میں جانا بھی نہیں چاہتا. یہ میں تھوڑے سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. یہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ کیا ہے, اس کے وہ فارم کیا لکھا ہوا ہے. یہ آپ جب 5, 7, 10 جب پولنگ اسٹیشن کا رزلٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہے, ووٹرز کس ٹرینڈ میں جاتے ہیں. لیکن انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ فارم 14 اور 15 مسنگ ہے 100 سے زائد پولنگ اسٹیشن. یہ آپ کو میرے خیال میں فارم نظر آ رہا ہوگا. میں ابھی آپ سے لے لیتا ہوں, اس کی کاپی لے لیتا ہوں میں آپ سے. میں آپ ولید اقبال صاحب سے بھی پوچھ لیں. جی ولید اقبال صاحب سے بھی پوچھ لیں. میں وہ آگے ذرا تھوڑا سا چل لیجئے. پھر اس کے بعد آپ نے الیکشن ٹریبونل میں ایک ریٹ کی کہ یہاں پہ بڑی دھاندلی ہوئی, ایلیجیبل نہیں ہے. مطلب یہ ایک کمپریہنسو, یہ چیلنج کس نے کیا تھا؟ یہ ولید اقبال صاحب. یہ الیکشن ٹریبیونل سے فیصلہ ہوا. میں نے, آپ نے اکثر سنا ہوگا, لوگ جاتے ہیں ہائر کورٹس میں جاتے ہیں, اپنے لیگل رائٹ کے لیے جاتے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی لیگل رائٹ کے لیے میں کسی ہائر کورٹ میں نہیں گیا. اسی ٹریبیونل پہ مجھے اعتماد کرتے ہوئے اسی ٹریبیونل میں پیش ہو کے اسی ٹریبیونل نے فیصلہ کیا. اچھا ولی صاحب سے پوچھ لیں, اس سے پہلے کہ بریک قریب آ جائے. ولی صاحب آپ بتائیے, چودھری تزاد صاحب گئے نہیں ٹریبیونل میں کیونکہ ان کے ووٹ بہت کم تھے.
ان کا رائٹ نہیں تھا، بشرا اعتزاز کے ووٹ کا، لیکن رٹ میں رائٹ تھا ان کا۔ لیکن آپ گئے ٹریبیونل میں، چودھری اعتزاز کہتے ہیں نون لیگ نے الیکشن چرا لیا، یہ بڑے سخت لفظ سے، میں نے انہیں آن ایئر بھی کہا کہ بہت سخت لفظ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ نے الیکشن چرا لیا۔ آپ گئے تھے ٹریبیونل میں، بتائیے کیا ہوا حلقے کے اندر؟ جی ایک تو چودھری اعتزاز احسن صاحب بالکل درست فرماتے ہیں جی، الیکشن بالکل چرایا گیا ہے، اور اس کا جو تمام تر مواد ہے وہ اعتزاز احسن صاحب بھی منظر عام پہ لے کے آئے ہیں اپنے وائٹ پیپر کے ذریعے۔ وہ کتاب انہوں نے خاصی محنت کے ساتھ پریپیئر کی ہے۔ وہ ایک انسپیکشن جو تھی ریکارڈ کی ہوئی تھی، روہیل اخضر صاحب تو ذکر کر رہے ہیں اہلیت کا اور اس کے بعد الیکشن ڈے کا۔ الیکشن ڈے کے بعد بھی ایسی ایک پروسیس ہوتی ہے، الیکشن ایک دن نہیں ہوتا، ایک پوری پروسیس ہوتی ہے، اور اس پروسیس کے حصے میں یہ ٹریبیونل کی پروسیڈنگز بھی آتی ہیں، الیکشن کے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کا، اس کی کسٹڈی رکھنے کا وہ سارا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور قانون کی وضع کردہ بہت سی لوازمات ہوتی ہیں جو اگر پوری نہ ہوئی ہوں تو اس سے سامنے جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ اب یہ ہے اچھا کیوں نہیں قانون کے مطابق ہوا، اور اس میں کیا میل پریکٹسز ہوئی جو قانون کے خلاف گئیں؟ میں آپ کی زبانی سن لوں، کیونکہ چودھری اعتزاز صاحب نے تو وہ پورا ایک کتابچہ چھاپا ہوا ہے جس میں انہوں نے وہ کاپیز بھی بہت سی اٹیچ کی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے لفظوں میں لوگوں کو سننے کو مل جائے کیا خرابیاں کیا تھی، غلط کام کیا تھے؟ جی میں اپنا آپ کو بتدریج سارا کچھ بتاتا ہوں جی۔ ایک میں نے بھی اپنا جو روہیل اصغر صاحب ہیں ان کی تو اہلیت کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ایک الخیر یونیورسٹی ہے، اس سے بیچلرز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، جو کہ وہ ایک ایسی دستاویز ہے جو یونیورسٹی جس کی تصدیق کرتی ہے یا HEC اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن وہ ارن نہیں کی گئی۔ یہ معاملہ ٹریبیونل نے جو ہے وہ جس طرح سے اس نے اس کو تشریح کی، اس نے کہا کہ جی میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کنٹرولر آف ایگزامینیشنز نہیں ہوں۔ بات کر لیں، میں آپ سے جواب لے لیتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے ابھی تک آپ ٹریبیونل میں ہیں اس ڈگری کے اوپر؟ نہیں، آپ ابھی تک ٹریبیونل میں ہیں اس ڈگری کے اوپر؟ ٹریبیونل کے اندر دو موقف لیے گئے تھے، ایک اہلیت کا اور دوسرا الیکشن کے دن جو تمام لا قانونیت اور کرپٹ پریکٹسز اور انلیگل پریکٹسز اینڈ نان کمپلائنس ود پروویژنز آف ڈگری کے اوپر آپ ٹریبیونل میں ہیں یا نہیں ہیں ولید صاحب؟ جی ٹریبیونل نے 30 جون 2013 کو ٹریبیونل نے میری پٹیشن کو مسترد کر دیا تھا، اور میں نے 15 ستمبر کو سول اپیل نمبر 1310/2014 سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہوئی ہے۔ اپیل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس بات سے، آپ کا موقف یہی ہے اپیل کرنے والے کا کہ جو نیچے ٹریبیونل تھا اس نے ناانصافی کی، اس نے قانون کو سپریم کورٹ نے 2013 کے بعد سے ابھی تک اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا؟ سپریم کورٹ میں ابھی تک وہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ جو ہے ویسے اپیل کا کورٹ ہونے کے علاوہ پاکستان کے آئین کے تحت ایک اختیار انہیرنٹ پاور رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کو سمن کر سکتی ہے، کسی بھی وٹنس کو، کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی پرسن کو جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے کسی بھی حوالے سے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی جو مواد ہے سارا جو اپنا ڈگری والا کیس ذرا سائٹ پہ کریں، اس کا میں جواب بعد میں ان سے لیتا ہوں، لیکن جو باقی وہاں پر ریگنگ یا irregularities جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے اوپر تو جو ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں جاتا ہے شیخ روہیل اصغر کے۔ ہاں جی میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ آپ نے یہ چودھری اعتزاز صاحب سے بھی پچھلے ہفتے اپنے پروگرام میں پوچھا تھا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، انہوں نے اس بات کو کوئی اپنا بائی پاس نہیں کیا کہ ان کی اہلیہ کے کتنے ووٹس تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان میں ہمت نہیں تھی ٹریبیونل جانے کی، وہ اتنا دل برداشتہ ہو گئے تھے اس قسم کے رزلٹ سے۔ اور میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا۔ 45 دن ہوتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کی نوٹیفیکیشن کے اندر کے بعد جس کے اندر پٹیشن کی جا سکتی ہے ٹریبیونل کے سامنے، اور جتنا جان جوکھوں کا کام ایک پٹیشن کرنا ہے اس مدت کے اندر، جب الیکشن میں آپ کو میں نے آپ کو چودھری اعتزاز صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ پہلی بات جب کوئی دیکھتا ہے کہ جی آپ کا مارجن کتنا ہے، میں دوسرے نمبر پہ تھا، میرا مارجن 76 یا 77,000 ووٹس کا تھا۔ میں پہلے وکیل کو ملنے گیا، اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ تمہارا مارجن کیا تھا، تو میری شکل میں نے بتایا تو میری شکل دیکھنے لگ پڑے کہ تم کیا لینے آگے ہو یہاں پہ۔ کہ اس قسم کا جو ایک الیکشن کے لاء میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ بہرحال پٹیشن کرنا کتنا دشوار انہوں نے کیا کیا 76,000 ووٹ کیسے وہاں ڈال دیے ولید صاحب؟ جی میں اس کے بعد آپ کو بتا اس میں، اور اس کے اندر میں جب الیکشن جس دن الیکشن ہو رہا تھا جو میں نے دیکھا، میں نے اس کے ایفیڈیوٹس دیے، گواہان کو اکٹھا کرنا، ایفیڈیوٹس کو اکٹھا کرنا جتنا کٹھن کام تھا وہ میں ہی جانتا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ 13 سیٹیں لاہور میں ہیں، 12 پہ تحریک انصاف کو شکست ہوئی، ان میں سے 5 افراد نے صرف پٹیشن کی ہے۔ یہ پٹیشن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، ایک سر دست جو ہے۔ بہرحال
اس کے بعد ایفیڈیوٹس کے بیسس پر اور جو ہمارے پاس مواد تھا، یہ جو پولنگ ایجنٹس کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس 264 میں سے 29 پولنگ سٹیشنز کے صرف جو تھے فارم 14 آ سکے تھے، باقی پولنگ ایجنٹوں کو بھگا دیا گیا تھا یا ان کو ڈیمورلائز کر دیا گیا تھا، یا وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ شاید پولنگ ایجنٹ نہیں جا سکا. ہم ایک نسبتاً نا تجربے کار پارٹی تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں چوکیدار نہ ہو تو چوری جرم نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جرم ہوتا ہے، دھاندلی اور بدعنوانی پھر بھی جرم ہوتی ہے. بہرحال یہ الیکشن، یہ اس کی ٹریبونل کی ساری ہیئرنگز چلی. میں نے 4 جولائی کو یا 3 جولائی کو میری طرف سے یہ 2013 کو میعاد کے اندر اندر یہ فائل ہوا. اتفاق سے اس کے 8-10 دن بعد اعتزاز احسن صاحب نے انسپیکشن کی ایک درخواست دے دی. انہوں نے آرڈر پروکیور کیا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا میں نے آرڈر پروکیور کیا ہے، تم بھی اس میں آنا، سب امیدوار آئیں گے. تو یہ اب آپ اعتزاز صاحب نے اس کی بھی پوری داستان آپ سے بیان کی ہے. وہ انسپیکشن جو کہ الیکشن کے قانون کے نیچے تھی اوپن، اس کے اوپر کیا ٹریبیونل کے فیصلے کے اوپر آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں ولید صاحب؟ جی میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں، بالکل جی. انسپیکشن ایک تو یہ ہے کہ اب جولائی کے اندر آرڈر ہوا تھا انسپیکشن کا اور اپریل 2014 کے اندر انسپیکشن ہوتی ہے. اعتزاز احسن صاحب کے اسٹیچر کے وکیل جو ہیں ان کے ذریعے بھی اتنا ٹائم اس کو لگا اور 6 ریمائنڈرز بشرا اعتزاز احسن صاحبہ کی طرف سے جب گئے تو وہ انسپیکشن ہوئی. ایک تو الیکشن کمیشن جو تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اس میں ڈیلے کی اور وہ اس میں کمپلیسٹ تھی. اور اس کے بعد جب یہ جو کیس کا ایویڈنس، جو ٹریبونل کا ایویڈنس جب کلوز ہو گیا، اس کے بعد وہ انسپیکشن ہوئی. میں نے انسپیکشن سے پہلے کورٹ میں درخواست دی کہ جی انسپیکشن جو ہے کورٹ اپنا نمائندہ بھیج کے انسپیکشن، کیونکہ اس سے سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ لگ جائے گا. کورٹ نے اس کو مسترد کیا. جب انسپیکشن ہو گئی، اس کے تمام دستاویزات جو اعتزاز احسن صاحب نے اپنی کتاب میں لگائے ہیں، میں نے بھی وہ دستاویزات ایک درخواست میں ڈال کے ٹریبونل کو پیش کیے کہ جی انہیں آپ دیکھ لیں. اس کو مسترد کر دیا. میں نے پھر ایفیڈیوٹس دیے، میں اور میرے 6 ساتھی جنہوں نے انسپیکشن اٹینڈ کی تھی، کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. میں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسی انسپیکشن میں الیکشن کمشنر پنجاب کی سربراہی میں 5 افراد کا عملہ، اہلکار جو تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے اس انسپیکشن کی 45 صفحے کی ایک رپورٹ تیار کی ہے. وہ رپورٹ آپ کی سکرین پہ بھی ابھی دکھائی جاتی رہی ہے، جو کہ اس میں پوری ایک تو سمری بتائی کہ اس میں کیا الیکشن کمیشن جو کسٹوڈین ہے ساری الیکشن ڈاکیومنٹیشن کا. بریک لے لوں ولید صاحب، کافی لمبا ہو گیا اس سیگمنٹ میں، بریک لے لوں. بریک سے واپس آتے ہیں. آپ نے صرف ان کے لیے دوبارہ کیا تھا پروگرام یا اس میں میرا بھی کوئی انپٹ ہے؟ بریک سے واپس آتے ہیں. اچھا، میں نے سوچا شاید اسی لیے آپ نے کیا ڈگری کا، دوسرا آپ نے وہ جو ٹریبونل کا فیصلہ ہے، دونوں کا آپ جواب دیجیے گا. بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب، 2 جوابات آپ سے چاہیے. پہلے تو ڈگری کا بتائیے کہ آپ کی صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر دوسرا پوچھوں گا ٹریبونل کا. لائن آپ کو ملک سے پڑھ دیتا ہوں. رجسٹرار الخیر یونیورسٹی، یہ آرڈر کا ایک حصہ ہے. رجسٹرار الخیر یونیورسٹی اینڈ دی ڈائریکٹر A&A HEC certified on oath by means of their statement referred to above that the degree in question was validly awarded to the return candidate in 2005 by the university and was recognized by the HEC. اب اس کے بعد الخیر یونیورسٹی نے جو آپ کو ڈگری دی، الخیر یونیورسٹی نے بھی کیا اور HEC نے بھی کر دیا. یہ ٹریبونل کے فیصلے کا آپ ایک حصہ پڑھ کے سنایا. یہ میں نے ایک حصہ پڑھ کے آپ کو سنایا، حالانکہ یہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس باتوں کی. ولید صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں گئے. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر شرمندگی ہٹانے کے لیے کچھ تو آپ کرتے ہیں نا. پھر اتنا تو میں نے دم خم کسی میں ظرف نہیں دیکھا کہ کسی کی جیت کو وہ دل سے مان لے. مطلب یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا ملک صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کوئی ایک سوائے اس کے کہ میں اس دن صرف پولنگ بوتھ پہ جاتا ہوں، صرف اپنا ووٹ کا. ٹریبونل نے کیا لکھا آپ کے حق میں؟ جو اعتزاز صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ 100 سے زائد پولنگ اسٹیشن پہ فارم 14-15 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میڈیا سیل سے نتیجہ آیا، فارم 16 بھی انہوں نے لکھ کے دے دیا، میں اگر اور ردی نکلی. وہ آپ کے وکیل نے لکھا ہوا ویسٹ مٹیریل نکلا بیگ سے. یہ تو میں آپ کو صرف یہ اس لیے آپ کی میں نے کاپی ڈال دیا ٹویٹر پہ، ڈال دیا. میں آپ کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے لے کے آیا تھا کہ آپ کو یہ علم ہو کہ ووٹرز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہے. وہ تو آپ نہ بھی بتاتے تو وہ سارا ٹوٹل 7,000 اور 1,20 میں بہت فرق ہے. وہ مجھے ویسے بھی پتا تھا. یہ ٹوٹل میرے پاس یہ کتنے حلقوں کے آپ کے پاس؟
یہ تو اس وقت میں اتنے سے لے کے آیا تھا، میرے خیال ہوں گے 40 کے قریب، باقی میرے پاس سارے میری ایک چونکہ پروسیس میں اس عرصہ دراز سے ہوں، فارم 14-15 کا کمپلیٹ ریکارڈ ہے جی یہ ہمیں فارم 14 دیا جاتا ہے، جو کینڈیڈیٹ کو دیا جاتا ہے نا فارم 14 دیا جاتا ہے، تو اس کو سب کینڈیڈیٹس کو دیا جاتا ہے بشرطے کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس ہوں۔ اگر آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے، آپ اس حلقے انتخاب میں آپ اتنا ہیں، منور کرتے ہیں کہ آپ اتنا لوگوں کے ساتھ لیزون ہے، دوستی آپ کی یا ساتھی آپ کے ہیں جو آپ اس کو فل کر دیں۔ دیکھیں نا 264 ہیں پولنگ سٹیشن، اس پہ بوتھ ہیں، اس میں تقریباً آپ کو 3000 کے قریب آپ کو ایسے دوست چاہیے، ساتھی چاہیے جو پولنگ پہ بھی اور پولنگ باہر کے بوتھ پہ بھی آپ کے موجود ہوں۔ جب انہوں نے الیکشن کمیشن سے وہ چیک کروایا ریکارڈ اپنا، وہاں پر وہ فارم 14-15 مسنگ کیوں کرا پائے؟ بالکل نہیں ہے، اب وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب ایک اگر آپ تھیلا کھولتے ہیں تو اس میں اگر فارم 14 نہیں ہے تو جب آپ اسی کو دوسرا جو آپ کا تھیلا ہے اسی پولنگ سٹیشن کا، جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے فارم 14 نکلتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، آر او کے سامنے انہوں نے ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ ہے کہ سٹیٹمنٹ دی ایٹ دی اینڈ آف دی انسپیکشن ہم اس کو ریکنسائل کریں گے سارے کام کو، لیکن وہاں سے بھاگ گئے وہ، اعتراض صاحب بھاگ گئے جی بھاگ سے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہنے میں آپ دیکھیں نا، آپ مجھے اکیلے یہاں بٹھا لیں گے تو میں آپ یہاں پہ آگے ہر کسی کی پگڑی اچھال کے بیٹھ جاؤں گا، ہر کسی کو کہہ دوں گا۔ اب جب آپ میں ایک چھوٹا نکلا وہ کیا تھا؟ اچھا اب آپ دیکھیے ویسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے، آپ کے وکیل نے لکھ کے دیا ہوا، جب آپ کے لوگ پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب وہاں پہ ان کے پاس جو مٹیریل بچتا ہے اس کا ایک علیحدہ تھیلا بناتے ہیں، اور وہ بنا کے اس کے اوپر بھی NA124 ہی لکھا ہوگا۔ جب وہ ڈیفینیٹلی کھولیں گے اس میں شاپر بھی نکلیں گے، اس میں آپ ربر بھی ہوگا، اس میں پینسلیں بھی ہوں گی، اس میں آپ کی پولنگ جو لسٹیں ہوں گی۔ چودھری رضا صاحب نے کہا کہ شیروں کی بجائے بلیاں نکلی ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جیسے مرضی پورٹریٹ کر لیں، اگر چودھری صاحب کے پاس اتنا زیادہ مواد تھا تو ان کو ریٹ میں چلے جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں گئے؟ ولید صاحب یہ جو کہانی ہے کہ 40 صفحے کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے، آپ نے بھی کہا کہ بنا کے دی، کیا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکنالج کیا کہ فارم 14-15 جو ہیں وہ 100 سے زائد حلقوں کے پولنگ سٹیشنز کے مسنگ ہیں؟ اگر مسنگ ہیں تو پھر تو الیکشن کمیشن سب سے پہلے خود کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جی بالکل درست ہے جی، یہ 45 صفحے کی رپورٹ ہے۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا تھا اور آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت جو ایک وعدہ ہے، ہر انسان کو بنیادی حق ہے پاکستان میں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہے کہ وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ کاپیز کسی بھی پبلک امپورٹنس کے میٹر میں، میں نے وہ پروکیور کر لی رپورٹ، اور میں نے وہ بھی ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی ٹریبونل میں، لیکن ٹریبونل کا آگے سے جواب یہ تھا کہ یہ کیا جرت ہے الیکشن کمیشن کی یہ رپورٹ بنانے کی، یہ کون ہوتے ہیں رپورٹ بنانے والے، میں اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہوں۔ بہرحال بی دیٹ ایز اٹ میں اس رپورٹ کے آپ کو سرخیاں بتاتا ہوں، اور یہ الیکشن کمیشن خود معترف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 152 بیگز جو ہیں، 264 میں سے 152 بیگز، اب یہ الیکشن کمیشن کا تحریری اعتراف ہے، یہ اٹیسٹڈ رپورٹ ہے، یہ کاپی آپ کی اسکرین پہ کچھ دیر پہلے چل بھی رہی تھی، اور یہ محبوب انور صاحب جو پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب تھے، ان کی 5 ممبرز کی ٹیم، اور میں دیکھ رہا تھا انسپیکشن میں کہ ٹھیک ہے آپ جلدی جلدی بولتے جائیے۔ 152 بیگز میں کیا ہوا؟ 152 بیگز میں سیل یا ٹوٹے ہوئے تھے یا سرے سے تھے ہی نہیں، یہ پہلی بات، اور وہ 152 بیگز ہم موجود امیدواروں نے انسپیکٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا میں ذرا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 1,73,000 ووٹ اس حلقے میں پڑے ہیں، 1,73,000 ووٹ، ان 152 بیگز میں 90,000 ووٹس کے ڈاکیومنٹیشن تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ 90,000 ووٹس کی سینکٹیٹی یہیں کے اوپر جو ہے وہ کویسچنیبل ہو جاتی ہے۔ اب یہ اسی اچھا اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں، 4 دستاویزات ہوتی ہیں، یہ قانون کہتا ہے کہ 4 دستاویزات الیکشن ڈاکیومنٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہونا ہر پولنگ سٹیشن کے بیگ میں، سیلڈ بیگ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ فارم 14، فارم 15، الیکٹورل رول اور کاؤنٹر فائلز، اور یہ 50 کے قریب پولنگ سٹیشن میں فارم 14 نہیں ہے، 50 کے قریب پولنگ سٹیشن میں فارم 15 نہیں ہے، کوئی 27-28 پولنگ سٹیشن میں کاؤنٹر فائل نہیں ہے، اور تقریباً 40-45 پولنگ سٹیشنز کے اوپر الیکٹورل رولز نہیں ہیں۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ 112 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے بیگز جو تھے وہ سیلڈ پراپرلی پائے گئے تھے۔ میں تھوڑا سا اضافی آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ وہ یعنی کہ جو 90,000 ووٹ جو کہ 152 بیگز میں تھے جن کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی وہ علیحدہ، 112 بیگ میں جو باقی 80,000 ووٹ تھے ان میں سے تقریباً نصف جو ہیں، 40,000 کے قریب ووٹس جو ہیں وہ ان فارمز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔
اسی الیکشن ٹریبیونل نے 2 فیصلے کیے ہوئے ہیں. ایک پی پی 107 حافظ آباد کا جہاں سے اب نکت انتصار صاحبہ بائی الیکشن میں آئیں, اور دوسرا پی پی 136 ہے, یہ نارووال منچ صاحب تھے. ان دونوں کے جو فیصلے ہیں ٹریبیونل کے, میں آپ کو پہلے والے کی جو مثال دیتا ہوں, اس میں یہ تھی کہ 49 پولنگ سٹیشنز کے اندر فارم 14 نہیں تھا, اور اس میں دیگر بھی کچھ چیزیں میچ نہیں کر رہی تھی, لیکن اس کے بارے میں اسی ٹریبیونل نے یہ نوٹ کیا کہ 49 پولنگ سٹیشن میں اگر فارم 14 نہیں ہے تو وہ پورے کے پورے کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ جو کہ فارم 16 پہ بنتا ہے اس کی سینکٹیٹی کو تباہ کر دیتا ہے. یہ انہوں نے الیکشن کا لدم پورے کا پورا الیکشن کا لدم ہو گیا. اچھا اس کا جواب لے لیں, پچھلی بات بھول جائے گی, اس کا جواب لے لیں. میری عرض سن لیں جی, میری عرض سن لیں کہ نارووال کا جو پی پی 136 کا ہے جی, اس کے اندر یہ آتا ہے, یہی ٹریبیونل نوٹ کر رہا ہے کہ یہ اس میں 71 بیگ آتے ہیں, اس میں 16 پہ سیلز ہیں اور تقریباً 55 یا 56 پہ سیلز نہیں ہیں. اور یہ ٹریبیونل کے الفاظ ہیں, لکھے ہوئے الفاظ اس فیصلے کے, کہ ان بیگز میں 56 بیگز میں جس کے اندر جو سیلز جن کے ٹوٹے ہوئے ہیں یا سیلز نہیں ہیں وہ ورتھ لیس ایویڈینشری مٹیریل ہے اس کے اندر, اور انہوں نے اس الیکشن کو بھی کالعدم قرار دیا. فرق یہ تھا. اچھا ادھر یہ ہے کہ یہ سارا مواد ہے, لیکن کورٹ نے اس کو ایڈمٹ ٹھیک ہے, اب یہاں بریک لگائیں تھوڑی سی. شیخ زہیر اصغر صاحب, اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا 152 بیگ کی سیل ٹوٹی اور باقی 80 میں سے 50 سے زائد میں فارم 40 نہیں ہے, 50 سے زائد میں فارم 15 نہیں ہے, تو الیکشن کا کیا بنے گا؟ میں نے بتایا کہ ایک بیگ نہیں ہوتا, 2 بیگ ہوتے ہیں. بیگ آئے تھے 360, جو میری انفارمیشن ہے. 360 بیگوں میں آپ کو 264, اس میں پروونشل میٹر بھی تھے, اس میں وہ بیگ بھی تھے جس میں ویسٹ مٹیریل آپ ڈال کے سیل کر کے بھجواتے ہیں. اور یہ دوسرے جب بیگ کھلے, میں نے جب آپ کو کہا ہے کہ جب یہ انہوں نے ووٹوں والے 152 بیگ کا سیل ٹوٹی ہوئی ہیں, میں آج کر رہا ہوں 90,000 ووٹ تھے, اس پہ بھی آ جاتا ہوں میں. جب آپ بیگ سیل کرتے ہیں, جو آپ کا پولنگ سٹاف سیل کرتا ہے یا پریزائڈنگ افسر سیل کرتا ہے, اس کے بعد اس کو وہاں سے آپ شفٹ کرتے ہیں آپ ریونیو ریکارڈ میں, وہاں سے اٹھا کے آپ اندر پھینکتے ہیں. پھر اس کو جب آپ نے دوبارہ لانا ہے, پھر آپ اس کو باہر پھینکتے ہیں, پھر وہاں سے لا کے آپ نے آر او کے پھینکا انسپیکشن کے لیے, پھر وہاں سے لے کے آپ نے جب, یہ مجھے بتا دیں کون سی ایسا مٹیریل ہے, کون سا ایسا چیز ہے جو سیل آپ نے جو دیکھی ہے وہ لیڈ سیل نہیں ہے, وہ ایک لاکھ کی سیل ہوتی ہے جو کسی وقت بھی آپ کی ٹرانسپورٹ. چودھری اعتزاز احسن کا اس کے اوپر ایلیگیشن یہ تھا کہ اس کو ری سٹف کیا گیا ان بیگز کو, بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نا, آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نا. ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دوں, جس وقت آپ کا جو ریکارڈ ہے جو آپ کا ہو رہا ہوتا ہے, ریٹرننگ افسر کے پاس آ رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ سکین کرتے ہیں ٹو دی الیکشن کمیشن, وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کا سکین کرتے ہیں اس ریکارڈ کو. فارم 14 کی اصولی طور پر ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن کی جو نہیں ڈالا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہ معاملات جو ہیں آنے والے کل میں, جو آپ نے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کو ریوائیو کرے گی سارے معاملات, وہ اس میں آپ کو, آپ کا خیال ہے چودھری اعتزاز کے ایلیگیشن بلا جواز ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس حقائق نہیں ہیں, فیکٹس نہیں ہیں. اگر ان کے پاس حقائق ہوتے تو دنیا کا کوئی قانون اپنی بیگم کا وکالت کرنے سے کسی کو روکتا نہیں ہے. بریک لے لیں جس نقطے پہ, بریک لے لیں اس نقطے پہ, بریک سے بعد واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ فرمائیے گا کہ میرے پاس یہاں تشریف فرمائے شیخ صاحب بھی ہیں اور ولید صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ رویل اصغر صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے حقائق نہیں ہیں آپ کے پاس جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے, اور ٹریبیونل کا فیصلہ ان کے حق میں واضح طور پر آ چکا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو میں کہ مجھے بشرا کا فون آیا کہ انہوں نے 2 باتیں, 2 الزام لگائے, ایک ایل پی ڈی کا اور ایک کہ وہ اہلیت نہیں تھی بشرا کی. اس پہ موٹی سی بات ہے, جہاں تک بشرا کی اہلیت کا ہے, پی سی بی کا غالباً انہوں نے فرمایا ہے جی, وہ اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے اسحاق ڈار کے کیس میں, جو بورڈ آف انڈسٹریز کے چیئرمین تھے اور ان کو نااہلی قرار دیا گیا, اور تارڑ صاحب کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, بڑی کلیئرلی شی واز ناٹ ڈسکوالیفائڈ. یہ ہے کہ
کر بھی لیتے ہیں کوشش تو ان کو دشواری ہوتی ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرانے میں. آپ کا کہنا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی کہ وہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھیں, ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے؟ نہیں, ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, وہ آنرری لیول پہ کر رہی تھی, رضاکارانہ طور پہ کوئی کام کرے اس کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن گاڑی استعمال کرتی ہیں. اچھا, ایل پی جی کے اوپر بھی بتا دیجئے. ایل پی جی کے اوپر انہوں نے کہا کہ وداؤٹ بڈنگ آپ نے لیا اور یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آئے گا, یہ فیور تھی. اچھا, اس پہ میں عرض کر دوں, موٹی سی بات ہے کہ لیا ہی نہیں. جب لیا ہی نہیں 1990 میں جب بی بی شہید کی حکومت ڈسمس ہوئی, ہماری حکومت ڈسمس ہوئی, تو ایک ریفرنس فائل ہوئی ایل پی جی کیس سے متعلق, اور ان تمام لوگوں کو جن کی پہ ایل پی جی کے کوٹے کا ان کے لینے کا الزام تھا, وہ اس میں ان کے نام لیے گئے, اور اس پہ بھی بری بی بی منیر شیخ صاحب کی ججمنٹ سے. پھر جب 1999 میں ہماری حکومت ختم ہوئی پیپلز پارٹی کی, پھر ایک ریفرنس ہوا, پھر اس کا تمام تر انویسٹیگیشن کے بعد کہ کس کس نے ایل پی جی کا کوٹا لیا ہے, ان پہ ریفرنس ہوا. میرا یا بشرا کا کئی نام اس میں اس تفتیش میں آپ فرمائیے گا. چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارے نام پہ کوئی نہیں, ہم نے نہیں لیا. 2005 یہ پتہ کر لیں کہ کس کے نام پہ, آج بھی اس کے نام پہ. کس کے نام پہ؟ ان کی بیگم کے نام پہ. ان کی بیگم کے نام جی پہ. ہاں, یہ کہتے ہیں جی کہ بشرا اعتزاز صاحبہ کے نام پہ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور اقبال زیڈ احمد, جی آپ آن ایئر ہیں. اقبال زیڈ احمد ان کے اس کوٹے کو لک آفٹر کرتا ہے. جس شہر کے یہ رہنے والے, اسی شہر کا میں بھی رہنے والا ہوں. اقبال زیڈ احمد کو میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح. چودھری صاحب کس کے لیے کام کرتا ہے, کس کے لیے کام کیا اس نے. اقبال زیڈ احمد بھی سے بات کریں اور ان سے جواب لیں. جو نامی اور بے نامی کوٹے کے نام بھی تھے, جس کے نام تھے, جس کے بے نام تھے, ان سب کے بارے میں تحقیق پہلے اسحاق خان کی اکاؤنٹیبلٹی سیل نے کی, جس کا منیر شیخ صاحب نے ان کو بری کیا, بی بی کو اور لوگوں کو بھی. میں ان کے نام نہیں لیتا, وہ ریکارڈ پہ نام آئے ہیں. اور نیب نے پھر یہ تفتیش کی 1999 نومبر, دسمبر, جنوری میں کہ کس کس کو کوٹے ملے تھے. ان پہ کیس چلا, نیب میں کیس چلا, اور جنرل مشرف کے ٹائم پہ. اچھا, یہ چودھری اعتزاز صاحب ایک میں جلدی سے پوچھ لوں آپ سے, یہ ٹی وی کے اوپر لائیو آپ کے اوپر یہ الزام انہوں نے عائد کیا ہے نا, اگر یہ ٹروتھ فل نہیں ہے تو آپ کو انہیں کورٹ میں لے جانا چاہیے, کیونکہ یہ تو ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ اقبال زیڈ احمد سے بشرا اعتزاز کے نام کے اوپر آپ نے ایل پی جی کا کوٹا لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, تو میرے خیال میں شیخ روہیل اصغر صاحب کو صبح عدالت میں کھڑا ہونا چاہیے. نہیں, عدالت میں کھڑا کرنے سے معاملات اور تلخیاں بڑھتی ہیں. میں نے پہلے بھی نہیں کیا, لیکن آپ کو یہ بتا دوں, یہ الزام مجھے ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس نے لگایا تھا اور ایک وزیر کے ایما پہ لگایا تھا, اور انہوں نے معافی مانگی تھی جب میں نے ان کو نوٹس دیا تھا. اچھا بھلا تو سر شیخ روہیل اصغر صاحب کو دیجیے نا, نوٹس دیجیے. نہیں, میں دیکھیں, ہم نے ایک کانسٹیٹوئنسی میں رہنا ہے, ایک جگہ رہنا ہے, اس میں نے بھی لڑنا ہے, آپ نے بھی لڑنا ہے. میں نوٹس دینے کا میں اتنا جلدی تیزی سے نہیں کرتا ہوں. مجھے 2005 سے جب ڈی ریگولیٹ ہو گیا تھا اور کوئی کوٹا چھوٹا نہیں رہا تھا, تب سے بشرا نے ریٹائرمنٹ لے کے اور ایل پی جی کا کاروبار شروع کیا, جس میں کوئی شک نہیں. کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں, اس کی کمپنی ہے, اس میں وہ کرتی ہے. اب رہی بات ذرا اور اس میں کوئی فیور نہیں انوالو تھی اعتزاز صاحب, یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ فیور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, فیور کا سوال ہی پیدا. آپ آبجیکٹ کر رہے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب؟ شیخ صاحب آگے نے بات دیا ہے 2005 میں ریٹائرمنٹ کے بعد. شیخ صاحب میرے خلاف اسی طرح وہ آپ دھاندلی والی بات سن لیجیے بس, نیب کو درخواست, اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ جہاں مرضی چاہیں کہ جائیں, لیکن میں الزام نہیں لگا رہا, ذرا میں بیان کر رہا ہوں. دھاندلی کی بات ہو جائے. دھاندلی, جی دھاندلی کا بھی کامنٹ کر دیجئے جی, پھر میں ولی صاحب سے بھی پوچھ لوں. جب یہ جیتتے ہیں تب دھاندلی نہیں ہوتی, دھاندلی جب کوئی اور جیتے گا دھاندلی. چودھری میں آپ کو بتاؤں, جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ پولنگ ڈے کو بڑا صاف ستھرا اور بغیر ضرر کے رکھا جائے. ساری دھاندلی جو ہوئی ہے وہ بیگز میں, مٹیریل میں, بات میں صرف رد و بدل نہیں, ان میں بیگ میں, اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک بیگ ہوتا ہے, دوسرا بیگ پروونشل کا ہوتا ہے,
اور یہ کئی کہا گیا کہ جی وہ پروونشل میں چلے گئے, دوسرے بیگ میں کاغذات چلے گئے, دوسرے بیگ میں جا نہیں سکتے, چلے 7, 8 یا 2 یا 4 یا 5 چلے جائیں تو وہ کہا جا سکتا ہے نیگلیجنس ہو گئی. 10 کی بھی کے لیے فارم 14 نہ ہو کہا جا سکتا ہے کہ نیگلیجنس ہو گئی. پر اگر 69-70% بیگ پولنگ اسٹیشن 227 پولنگ اسٹیشن کے متعلق دھاندلی کا, اور میرے وائٹ پیپر کے بیک کور پہ اس کا خلاصہ ہے دھاندلی کے یہ بس صرف شرمندگی مٹانے کا بس اور کچھ نہیں. ان کے محترم وکیل کی موجودگی میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں, اور جس بیگ کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ مٹیریل کے لیے بیگ تھا, وہ مثال کے طور میرا ایک بڑا سمپل سا, اگر اتنا کنکریٹ مٹیریل تھا تو یہ تو بڑے پائے کے وکیل ہیں نا بقول ان کے, میں تو نہیں کہتا بقول ان کے, تو شاید پھر ان کو فیس لیے بغیر کسی کیس لڑنا نہیں آتا. جی سر چوہدری صاحب تو چلے جاتے ہیں نا, ریٹ میں چلے جاتے ہیں. میں چونکہ وکیل ہوں, میں جانتا ہوں کہ وکیل وکالت کرنی چاہیے, کبھی پٹیشنر اور پلینٹف مدعی نہیں بننا چاہیے. اس لیے میں اس قانون میں ہے کہیں انسپیکشن پہ آپ بن گئے, اپنا پارٹی بن گئے. ولید صاحب سے بھی آپ دونوں کی اجازت سے ایک کامنٹ لے لوں, وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ میرے خیال میں فیئر نہیں آج رہا. ولید صاحب آپ بھی بتائیے, یہ جو اعتزاز صاحب کا دعویٰ ہے اور شیخ رویل اصغر صاحب کا جواب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اب درمیان میں کوئی چیز تو ہوگی, وہ آپ بتا دیجئے. ولید اقبال صاحب. انشاءاللہ زندگی رہے آئندہ پھر سے. میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں مختصراً. پہلی بات یہ کہ جس طرح سے رویل اصغر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ سیلیں ٹوٹتی رہتی ہیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, یہ کوئی اپنا موم بتی والی کوئی نکال لیجیے, کسی کا نکال لیجیے, تگڑی سیلنگ ویکس ہوتی ہے. لیکن میں اس کے میں نے ساتھ آپ کو یہ ریزلٹس دکھائے ہیں, ان سے آپ ووٹرز کا ٹرینڈ دیکھ لیجیے. آپ نے NA122 کی رپورٹ دیکھی ہوگی ندیم ملک صاحب. جی دیکھی, جو عمران خان صاحب کی ہے. یہ رپورٹ جو میں نے NA124 کی پیش کی ہے, یہ بھی آپ دیکھیے گا کس طرح سے اس رپورٹ میں نظر آ رہا ہے سیلڈ 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 سیلڈ, یہاں انسیلڈ بروکن سیل, انسیلڈ بروکن سیل. NA122 میں 28 بیگز کی سیل. میں نے آپ کو یہ ریزلٹس دکھائے ہیں, اب اس کے بعد آپ کیا کہیں گے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں ملک صاحب. ون لائنر شیخ رویل اصغر صاحب پروگرام میں سر ایک چیز سے آپ کو ووٹرز کے ٹرینڈ کا پتہ چل جائے گا, جس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہیں, اس کو ڈینائل نہیں کر سکتے, اس کا ڈینائل نہیں کر سکتے. میں صرف ایک بات ہی کہوں گا, یہ صرف اور صرف شرمندگی بڑھانے کے لیے. ایک لائن چودھری اعتزاز صاحب کی ہمارے ساتھ. چودھری اعتزاز صاحب یہ سارا کام کیا کس نے؟ چودھری اعتزاز صاحب. شرمندگی. ندیم صاحب ایک جملہ عرض کروں گا. جی, یہ جو کاغذ شیخ صاحب دکھا رہے ہیں, یہ اگر پولنگ بیگ میں سے نکل آتا نا ان کے ہاتھ, یہ پولنگ بیگ سے بھی نکلے ہیں, یہاں پہ بھی غلط بیانی, یہاں پہ بھی غلط ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ملک کی سینٹ کے یہ ممبر ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. سرٹیفکیٹ دیا. ندیم صاحب میری ایک بات رہ گئی ہے, ایک جملے کی بات مجھے میں اجازت چاہوں گا. انتہائی مجھے افسوس آج اس بات کا ہے کہ ہمارے سینٹ میں ایسے ممبران ہیں جو غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ولید صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں سب کا شکر گزار ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.